یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، علی کا واسطہ جب تک کے درمیان میں ہے۔ علی و کعبہ ملے دو ہی محترم ایسے، کہ جو کشش ہے مکی میں وہی مکان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء کرام، جید علماء کرام، آج یقیناً ہم سیرت حضرت علی علیہ السلام اور شہادت مولا یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ علامہ جواد آبدی صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شروعات میں مفتی صاحب آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا، سیرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ دشمنوں کو معاف کرنے کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ علی بھائی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہر قدم، ہر حکم، ہر ان کا اقوال و افعال امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے، مگر اس کے لیے آنکھ چاہیے دیکھنے والی اور دل چاہیے ادب والا۔ جب تک ہم ان نفوس قدسیہ کا ادب نہیں کریں گے تو ہمارے سینے فیض سے خالی رہیں گے۔ اگر ہم نے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، یہ لقب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملتا ہے۔ تو جب تک ہم ادب نہیں کریں گے نفوس قدسیہ کا تو یقیناً ہم فیوز و برکات سے خالی رہیں گے۔ جو باطنی فیض ان بزرگوں کا چلتا ہے وہ ادب سے ہی ملتا ہے۔ وہ تو ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے، معرفت کے یہ شہر بہت سارے ہیں۔ اب جتنے شہر بہت ہیں تو ان کے دروازے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ حضور فرماتے انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جہاں تک سوال کا تعلق ہے، ایک جگہ پہ نہیں، سینکڑوں معاملات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم معاف کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے نظر آتے ہیں، چونکہ فیض یافتہ ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، براہ راست آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا ہے۔ دیکھیے کہ ایک بار روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ مرحب سے کشتی کر رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، وہ بھی حق و باطل کی ہے۔ تو جب وہ نیچے گرا تو اس نے ایک حرکت کی، معاذ اللہ کے تھوک دیا، آپ فوراً اتر گئے۔ پوچھا علی یہ کیا راز ہے؟ فرمایا کہ میری لڑائی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ علی کا کوئی کام ہے وہ حکمت الہی اور رضا الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اب تم ذاتیات پہ آ گئے، تم نے تھوکا، اگر میں اس کا بدلہ لوں، انتقام لوں، تو یقیناً پھر بات آ جائے گی ذاتیات پہ، نفس پہ، تو میں ہٹ گیا ہوں۔ لہذا یہی وہ پیغام ہمیں ملتے ہیں، ایک جگہ نہیں سینکڑوں روایتیں امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، تاریخ الخلفاء کے اندر کئی کرامتیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لائے، اور بزرگان دین نے جہاں جہاں جس کو موقع ملا اس نے اس کے پورے باب اور مناقب بیان کیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو آپ وہاں مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی ہے کہ جو عمر کو دیکھ کے مسکرائے گا وہی جنتی ہوگا، تو جنت ان کے ساتھ ہوگی۔ تو فرمایا کہ مجھے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے کہ کل حوض کوثر کے اوپر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوں گے، میری امت پیاسی کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ تو یہ باتیں ملتی ہیں۔
پھر قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں وہ ریشم کی طرح نرم ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی دل جوئی کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب و فضائل ورا الورا ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں۔ وہ مسکین یتیم تو یہ جو جملے آتے ہیں وہ خاص جبریل امین ہیں، جن کے دروازے پہ جبریل جیسا نیر اعظم فرشتہ مسکین اور یتیم بن کے آتا ہے تو اس آقا و مولا کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی جب بریک بھی تھا تو میں اور حنا ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ سمندر کو کوزے میں جب بند کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ آپ نے چٹان جیسے مضبوط درہ خیبر کو اکھاڑ پھینکا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین والمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آج تمام امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پہ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہترین سے بہترین پروگرامز۔ میں سمجھتا ہوں حضرت امیر المومنین کی شخصیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ آفاقی شخصیت ہے اور وہ کثیر الجہاد شخصیت ہے کہ جس گوشے سے اٹھا کے گفتگو کریں علی ہر اس فضیلت کے باب میں، ہر میدان میں اس کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ ایک شجاعت کی کیا بات ہو، اگر ممبر سلونی پہ دیکھیں تو آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اگر محراب میں ہوں تو آپ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، اور صبر کے میدان میں ہوں تو آپ جو ہے اصبر الصابرین نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو بہادری میں دیکھیں تو اشجع الشاجعین نظر آتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے وہ پیکر قرار دیا ہے کہ حضرت کی شخصیت کو ہر طرح سے کامل بنایا ہے۔ شجاعت انسان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے اور وہ یوں کہیے کہ ایک جنبہ ہے کہ اگر شجاعت انسان میں نہ ہو، خصوصیت کے ساتھ مرد میں اگر شجاعت کا عنصر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ صفت کامل نہیں ہے جو اللہ نے بحیثیت مرد کی اس میں رکھی ہے۔ شجاعت کا ایک معنی ذہن میں رکھیے گا، شجاعت کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تلوار اور نیزے لے کے گردن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے۔ بعض اوقات شجاعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس مقام پہ غصے کو پی جانا ہو اس مقام پہ غصے کو پی بھی جائے۔ جیسا بھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا واقعہ کہ اس دشمن نے جسارت جو کری حضرت کے چہرے مبارک کی جانب، تو یہ شجاعت تھی۔ کوئی اور آج اگر گریبان کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھے تو ہم تو میں کرتے ہوئے اور پھر اس کا جناب کہ سر کا خون نکالنے میں ہم دیر نہیں لگاتے ہیں۔ وہ امیر المومنین کی جس کے ہاتھ میں آسمانی ذوالفقار ہے، جس کے پاس قوت رحمانی ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور کون کائنات میں اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پیش کر رہے ہیں، اپنے قاتل کو شربت کہ کہا تھا نا کسی نے کہ اسی کو زیب دیتا ہے ساقی کوثر ہونا جو اپنے قاتل کو جام شیریں پیش کرے۔ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ اپنا قاتل وہ دبوچا ہوا ہے، اس کو وہ ہراساں ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو ہراسمنٹ نہ کرو، بھی ہراساں نہ کرو، اس لیے کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ تو یہ حضرت کی شخصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں حضرت کی شخصیت سے جہاں بہت ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، عبادت کو، اطاعت کو، احترام رسالت کو، دین کے لیے جذبہ، قربانی اور دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا، وہیں سب سے بڑی چیز ہے برداشت، ٹالرنس، انسان کے اندر وہ جذبہ اور وہ یوں کہیے کہ ملکہ جو انسان کو غصہ پی جانے پہ روکے۔ پھر ہم جب یہ بات یہاں بیان کرتے ہیں غصہ پینے کی جب بات ہو رہی ہے اپنے نارمل معاملات کے اندر، اپنے صبح شام کے معاملات میں، لیکن جب یہی امیر المومنین اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اس کا سر لے کر واپس آتے ہیں۔ جب عمر بن عبدود کا سر امیر المومنین لے کر آ رہے تھے، صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ واپس آ رہے ہیں تو کسی صحابی نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آج علی کی چال میں ذرا سا تکبر لگ رہا ہے، آج ایسا لگ رہا ہے علی تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مسکرا کے حضور نے ارشاد فرمایا آج علی کا ایسے چلنا اللہ کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ آج بنتا ہے کہ علی اس طرح چلے، کیونکہ آج علی اللہ کے دشمن کا سر قلم کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ تو جہاں امیر المومنین کی شخصیت اس قدر فضائل کے حامل ہے، وہیں آپ مظہر صفات پروردگار بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کا یہ دن بڑا اہم دن ہے، ہمیں حضرت کی شخصیت سے بہت سارے گوشوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کم حق ہو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ روزے داروں قیامت کے دن ہیں، یقیناً 19واں روزہ جو ہے وہ شب ضربت ہے، 20واں روزہ شب مصیبت، اور پھر 21 رمضان شب شہادت ہے۔ حسن رضا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے کلام پیش کیا۔ گفتگو کا آغاز ایک بار پھر ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو بہت سارے اینگلز ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا مسلمان کیسے مولا علی علیہ السلام کی سیرت سے
آج کچھ سیکھ سکتا ہے. میں نے کہیں علی پہ پڑھا بھائی، تھا. ایک میرا سوال ہے، میرا ضرور، ضرور، مفتی ضرور. صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میں پڑھ بھی رہی تھی اور سوال میرے سامنے بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت مختلف درختوں سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب اس کی ہمیں تھوڑی وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے علی یہ عرب کے سردار ہیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اہل عرب کے آپ سردار نہیں ہیں؟ فرمایا کہ انا یہ ولد سید آدم، میں تو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میرا علی عرب کا سردار ہے. تو لہٰذا یہ روایتیں درست ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ہم ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں. اس میں بہت ساری تشریحات علماء کرام نے کی ہے. یا تو ہم ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ایک ہی ہمارا خمیر ہے، یا یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک ہی خاندان ہے، ہم ہاشمی ہیں، ہم مطلبی ہیں. تو یہ کئی تعویلیں اس کی علماء کرام نے کی ہیں. تو یقیناً یہ حدیث تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آمنا و صدقنا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ عقل قربا قنبہ پیش مصطفیٰ. کئی جگہ ایسی آتی ہے تو وہاں ہم عقل کی ترازوں سے نہیں پرکھ سکتے، بلکہ وہاں پہ عشق اور محبت کی دنیا میں آ کے دیکھنا پڑتا ہے. ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا نے فرما دیا ہم اس کے اوپر سر تسلیم خم کر لیں. وہاں پہ ہم آئیں بائیں شائیں نہ کریں، وہاں کوئی اور مثالیں نہ دیں ایسا ہے ویسا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بات ادب کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں. اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. ذالک فضل اللہ یہ یؤتی ہے من یشاء. اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہیں. اللہ نے ان کو عظمتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کیا ہے. اتنے بڑے مراتب، اتنی بڑی شانیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل جی. ابھی بریک سے پہلے ہی ہم لوگ بہت سارے سوالات جو ہیں ہمارے ذہن میں تھے، لیکن آج کے دن کے مناسبت سے میں علامہ جواد صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ شہادت امام علی علیہ السلام پلیز یہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی بھائی ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ حضرت امیر المومنین کی شہادت حضور کے بیان کردہ ان واقعات میں سے، ان اخبار میں سے ہے کہ جن کو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، جس میں انہوں نے حضور کی اخبار غیب کو نقل کیا ہے کہ جو حضور نے غیب کی خبریں دی ہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب تھا جو آپ کے خصائص میں سے ہے. چنانچہ حضور نے کئی مقام پر اپنی امت کو آگاہ کیا. ایک روایت فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بدبخت ترین وہ تھا جس نے ناقہ صالح کی ٹانگوں کو کاٹا. میری امت میں اور اس امت میں بدبخت ترین وہ ہوگا جو علی کے سر کے خون سے علی کی داڑھی کو لال کرے گا. نور الابصار میں شیخ مومن حسن شبلنجی نے اس روایت کو لکھا ہے. ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس روایت کو لائے. اسے حدیث حدیقہ کہا جاتا ہے. حدیقہ کہتے ہیں باغ کو. 7 باغوں سے حضور مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ گزرے. پہلے باغ پہ نگاہ پڑی، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ کتنا اچھا باغ ہے. حضور نے فرمایا یا علی ان لک احسن منھا فی الجنہ، علی اس سے اچھا ایک اور جنت میں تمہارے لیے. دوسرے باغ سے گزرے، حضور نے یہی فرمایا. تیسرے باغ سے گزرے، حضور نے یہی فرمایا. 7ویں باغ میں جب حضور اور مولا کائنات پہنچے تو روایت کا جملہ ہے فاعتنق رسول اللہ علیٰ وبکا بکاء شدیدا. حضور نے حضرت علی کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور گریہ کر کے رونے لگے، یہاں تک کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. تو حضور نے مولا کائنات نے پوچھا ماذا یبکی کا، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا فی ضغائن فی صدور الاقوام لا تبدو الا بعدی. اے علی میں اس بغض کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو لوگوں کے سینوں میں ابھی ہے مگر میرے جانے کے بعد تو اسے ظاہر کریں گے. امیر المومنین کی شہادت حادثہ نہیں تھا کہ یہ کوئی سڈنلی پلان ہو گیا ہے. یہ ایک منصوبہ تھا باقاعدہ خوارج کی طرف سے. نہروان کے بعد یہ منصوبہ بنایا گیا کیسے مولا کو قتل کیا جائے. بس 2 جملے بیان کروں گا. آج کا جو دن ہے صرف حسنین کریمین کے یتیمیہ کا دن نہیں ہے، آج پوری امت مسلمہ کی یتیمیہ کا دن ہے. حضور کا فرمان ہے انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں.
آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑی تعداد امت مسلمہ کی ایسی جسے آج کے دن کی وقعت ہی نہیں پتہ، انہیں یہی نہیں پتہ کہ آج کے دن قبر میں رسول اللہ کتنا گریہ فرما رہے ہیں، آج کے دن ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن تھا کہ حضرت 2 دن سے زہر آپ کے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں آج کے دن جب میں مولا سے ملاقات کرنے گیا تو 19ویں رمضان کو آپ کے ماتھے پہ زخم پہ ایک پٹی باندھی تھی جو زرد رنگ کی تھی اور وہ الگ سے چہرے پہ چمک رہی تھی۔ فرماتے ہیں 21 کو جب میں پہنچا ہوں تو حضرت کے چہرے میں اور پٹی میں کوئی رنگ میں فرق نہیں تھا، اس قدر جسم زہر سے زرد ہو چکا تھا کہ اب جسم میں زہر پھیل چکا ہے۔ اور آخری وقت تھا کہ اپنے اصحاب کو قریب بلایا، سب کو دیکھا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مرتبہ اپنے زخمی ہاتھ کو میرے مولا نے اٹھا کے ماتھے پہ رکھا ہے، فرمایا حفظکم اللہ جمیعاً، تم سب کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اب تم سب قیامت میں علی کا چہرہ دیکھو گے، اب علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر اپنے بچوں کی طرف نگاہ کر کے فرمایا اور کوفے والوں سے کہا کہ میرے اس گھرانے سے ہوشیار رہو کیونکہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں۔ حضرت نے وصیت کی اور پھر وہ وقت آیا کہ امیر المومنین اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی، جنازہ تیار ہوا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بنی ہاشم کے دیگر لوگ جنازے کو لے کر چلیں۔ آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں، آج کتنا بڑا امام ہم نے کھو دیا ہے، کتنا بڑا رہنما ہم نے کھو دیا ہے۔ آج کوفے کے یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو گئے، آج کوفے کی بیواؤں کا دوبارہ سہارا ختم ہو گیا۔ جب تدفین کے بعد امام حسن واپس آ رہے تھے تو کہیں سے کسی بزرگ کے رونے کی آواز سنی، وہ درد سے کرا رہا ہے، آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے، کہا کس لیے روتا ہے؟ کہنے لگے 3 دن سے میرا مونس و یاور نہیں آیا جو مجھے نوالے بنا بنا کے کھلاتا تھا۔ حضرت امام حسن نے پوچھا اس کا نام کیا تھا، وہ کون تھا؟ فرمایا کہ وہ بس اس کی آواز تمہاری آواز جیسی تھی۔ اس وقت امام حسن نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھے، میرے بابا علی تھے اور وہ آج دنیا سے گزر چکے ہیں، میں ان کو قبر میں اتار کر آ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ان کی سیرت سے کچھ حاصل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جی، اور علامہ صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ ہماری جو آج کی جنریشن ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب بھول گئے، بہتوں کو اس دن کے حوالے سے پتہ ہے، لیکن یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ میجورٹی لوگ آہستہ آہستہ جو وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کی میموری سے، کہ آج کا دن جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایسا دن ہے جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے اور کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے ہے۔ میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب مجھے ضرور اس حوالے سے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا تذکرہ اور ان کی عبادات، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو میں عابدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہماری قوم ان ایام کو، یوم کو منائے تو بہت کچھ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دن منانا، یوم منانا، عرس کرنا، یاد کرنا، یہ کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دن منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظہری حیات طیبہ میں شہدائے احد کے مزارات پہ جاتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پہ جاتے تھے، حضور ہر بدھ کے دن کو وہاں پہ جاتے اور دعا کرتے۔ تو ہم اسی سے استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایام آتے ہیں اگر سرکاری یہ سطح پہ نہیں بھی منائے جاتے، پھر بھی یہ جو یوم ہیں ہم اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں مناتے ہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کے سینوں میں بغض علی نہیں ہے، بغض علی سے پاک ہیں، کیونکہ بغض علی منافقت کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں عاشق وہ ہوگا جس کے سینے کے اندر محبت علی ہے، یعنی ایمان رہتا بھی اسی سینے میں ہے جس سینے میں محبت علی ہے۔ اگر بغض علی ہے تو وہاں محبت نہیں آتا۔ رہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز، آپ کی نماز ہی تو نماز ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میں ایسی عبادت کرتا نہیں جس میں اپنے رب کا دیدار نہ کروں، یعنی علی وہ نماز پڑھتا ہے جس میں اپنے رب کریم کا دیدار کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز کی عبادت کی تیاری کرتے تو وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ تغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا۔ پوچھا گیا امیر المومنین اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا جا رہا ہے علی جو خدائے بزرگ و برتر ہے، میں اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ حقیقی نماز ان بزرگوں کی نماز تھی، ہم تو خالی محض دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کریم کے جلووں میں وہاں پہ جا کے گم ہو جاتے۔ حقیقت بھی ہے جب تیر لگا تو یہی فیصلہ ہوا کہ ابھی تیر نکالنا محال نہیں ہے، کہ تو تکلیف ہوگی۔ جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو آسانی سے یہ ہم تیر نکال سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ
وجہ الکریم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو انہیں دنیا معافیہ کی خبر نہیں ہوتی، وہ دنیا سے آزاد ہوتے اپنے خالق کے جلووں میں گم ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کا ایک قول ہے کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور نہ کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ میں علامہ صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں آج کی مناسبت سے کوئی ایسا میسیج ہمارے عالم اسلام کو، ہمارے پاکستان کو، کہ جس سے ان کے دل منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کی شخصیت کے تو تمام ان کے اقوال، ان کی شخصیت سے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے، اس میں سے کسی چیز پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا منور ہو سکتی ہے۔ اور جیسے عبادات پہ بات ہوئی تو اسی جملے پہ ہم اپنی بات بھی ختم کر دیتے ہیں۔ خود امیر المومنین کا فرمان ہے، ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا فعبدتک۔ حضرت علی فرماتے ہیں پروردگار میں نے تیری عبادت کبھی جنت کی لالچ میں نہیں کری ہے اور نہ کبھی تیری جہنم سے ڈر کے تیری عبادت کی ہے، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں۔ تو پوری کائنات میں کچھ وہ ہیں کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں جہنم سے ڈر کر، اور کچھ وہ ہیں جو واقعاً اللہ کو اس کا حقدار، عبادت کا حقدار اور اہل سمجھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوم علی کا پیغام عبادت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، دیانت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی ہے۔ اذان اور نماز کی بات ہوئی، ایک جملہ میں پیغام کے طور پہ بھی کہوں گا، میں سمجھوں گا مفتی صاحب بھی ہماری اس میں تائید کریں گے۔ 14 دن سے دعا زہرا نام کی ایک بچی جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے اور دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھائی گئی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو ایسے سانپ سونگا ہوا ہے اور ایسے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، جن کی آواز سنی جاتی ہے اس بچی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی۔ کل کو اس جگہ کوئی ہماری بہن بیٹی اگر وہاں ہو تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اس سے زیادہ بالائے قیامت یہ ہوا کہ اس کے والد نے 2 دن پہلے ایک نجی ٹی وی پر ہی خود کہا کہ جب میں اپنی بیٹی کا اعلان کرانے مساجد میں گیا، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، تو کہتے ہیں کہ مساجد والوں نے کہا ان ناموں کا اعلان ہم مسجد سے نہیں کرتے۔ اگر وہ مسجد والے مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، قیامت میں آپ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے صرف اس پر کہ اس کا نام اگر زہرا ہے، کیا مساجد کے اندر آپ جو صلوات پڑھتے ہیں تو کیا اس میں جناب زہرا شامل نہیں ہے؟ ہم اپنے اس چینل کی وساطت سے، اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے آپ سب کی طرف سے اس بچی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اسے جلد از جلد بازیاب کرائے اور خیر و عافیت سے اپنی عزت کے ساتھ وہ بچی گھر واپس آئے اور ہماری تمام ماں بہنوں کو خدا سلامت رکھے اور آج کے دن کے صدقے سے اسے محفوظ فرمائے۔ مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنی مسجد میں اس نام زہرا بچی کے نام کا اعلان نہیں کریں گے، البتہ کوئی خارجی بے ادب ہوتا ہے، منافق ہوگا تو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ یقیناً بہت بالکل خوبصورت صحیح۔ بات کی ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب کا، بہت شکریہ ادا کریں گے علامہ صاحب کا، بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، اور میں کہوں گی کہ وہ لمحات، وہ کیفیت، وہ سب ہمارے دل میں تازہ کر دی۔ اور میں چاہوں گی اپنی خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ اس دن کو نہ بھولیں، شیر خدا کی شہادت کا آج دن ہے تو اس کو بالکل نہ بھولیں، اپنی آنے والی جنریشنز تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم بتائیں اس بہادری کے بارے میں، ان عبادات کے بارے میں،